تک ڈیسٹیبلائز یا پاکستان میں افراتفری کا عالم نہیں ہوگا تب تک وہ چائنا کو بیٹ نہیں کر سکے گا۔ امریکہ اور اس کے حوالی دوست اور اس کے جتنے بھی بازو ہیں وہ ہیں اسرائیل اور جاپان، پھر جو بھی یورپ کی کنٹری ہیں وہ سب۔ تو مین مقصد تو ان کا چائنا کو روکنا اور چائنا کے ساتھ جو ان کی ڈبیٹ چل رہی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنا۔ اور یہ بات امریکہ اور پورا یورپ اور اسرائیل بھی جانتا ہے کہ جب تک پاکستان جس کی پلڑے میں جس کی بات میں ہاں ملا لے پاکستان اسی طرف جاتا ہے۔ ظاہری طور پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے لوگ ہیں یہ امریکہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دورے بھی امریکہ کے کرتے ہیں، لیکن امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ جو چائنا کے گروپ میں جا چکے ہیں اور چائنا کے ہی حامی اور حمایتی یافتہ ہیں۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی یہ وتیرہ رہا ہے، وہ دونوں کے ساتھ برابر کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو سوچتی ہے وہی امریکہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے؟ نہیں، امریکہ ہمارے بارے میں وہ نہیں سوچتا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات تو رکھے ہیں لیکن مفادات اپنے کی بنا پر، پاکستان کے مفادات کی بنا پر نہیں۔ تو آنے والے دور میں یہ جو پراسرار خاموشی ہے اس کے پیچھے پس پردہ جو چل رہا ہے وہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان چائنا کے کیمپ سے نکل کر مکمل طور پر امریکہ اور یورپ کے کیمپ میں آ جائے، جو کہ پاکستان کے لیے ناممکن ہے۔ پاکستان کے لیے چائنا کی دوستی اور چائنا کے ساتھ باہمی تعلقات ایک ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کے جب بھی مشکل وقت آیا ہے چائنا نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ چائنا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ یہ جو چائنا کے ساتھ تعلقات ابھی تعطل کا شکار ہیں، جیسے مطلب کہ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہت کم ہو چکے ہیں، بہت مثلا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سمپل الفاظ میں یہ کہہ لیں تو یہ آپ کو ظاہر کیا جا رہا ہے، مطلب اوپر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اندرونی طور پر پاکستان اور چائنا کے تعلقات ایسے ہیں اور بہت مضبوط ہیں۔ یہ صرف